من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس کے یہود و نصارہ اور مشرکین کے دو اعتراضوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے دو اعتراض کیے تھے، یہود نے اور نصارہ نے اور مشرکین نے۔ انہوں نے پہلی تو بات یہ کی، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بیان فرمایا قال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو نہیں جانتے کچھ بھی، جاہل ہیں، کچھ بھی نہیں جانتے، لولا یکلمنا اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا۔ اللہ تعالی جو ہے وہ ہم سے خود کلام کرے اور ہمیں خود کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو ہم مان جائیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہے گا تو ہم مان جائیں گے۔ دوسرا ان کا مطالبہ یہ تھا او تاتینا آیہ، یا پھر ہم پر کوئی آیت نازل کر دے۔ آیت سے مراد یہاں پہ معجزہ ہے، کوئی معجزہ ظاہر کر دے رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھ سے تو ہم وہ دیکھیں تو ہم مان جائیں۔ اس کے ضمن میں، معجزے کے ضمن میں وہ مانگتے کیا تھے؟ وہ کہتے تھے آسمان سے عذاب بھی آ جائے ہم پر تو مانے ہم۔ اب کسی کو ایمان قبول کروانا اور وہ بھی جبری طور پر، یہ درست ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ تبارک و تعالی کی یہ مرضی کے خلاف ہے، اس لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، اور وہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں آ کر صرف راہ حق کو بیان فرماتے تھے۔ کبھی ڈنڈا اٹھا کے کسی کے دروازے پہ نہیں گئے کہ اٹھا کے کھڑے ہو گئے تو کلمہ پڑھ تو تیری جان چھوٹے گی ورنہ نہیں۔ کبھی کسی کا گلا نہیں دبایا، کلمہ پڑھ تو تجھے چھوڑتے ہیں ورنہ نہیں چھوڑتے۔ کبھی کسی کے بچے کو اغوا نہیں کیا کہ تیرا بچہ تب بھی واپس آئے گا جب تو کلمہ پڑھے گا۔ تو یہ زبردستی کسی کو کلمہ پڑھانا جو ہے، یہ تو ایمان بالغیب کے خلاف ہے، تقاضا ایمان کے خلاف ہے، کسی کو دھکے کے ساتھ کلمہ پڑھا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ پہلی بات تو یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب یہودی جو تھے وہ تو آسمانی کتابوں کے عالم تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی فرمایا لا یعلمون، یہ بھی کچھ نہیں جانتے۔ مطلب کیا ہے؟ اب نصارہ جو تھے وہ بھی مدعی تھے، اگرچہ وہ تھے جاہل کٹے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن مدعی تو تھے وہ۔ اور مکے کے مشرک جو ہیں وہ خود کو فلاسفر سمجھتے تھے، اگرچہ وہ ڈیول فلاسفر تھے، فلاسفر تو کہلاتے تھے اپنے آپ کو فن خاں کہتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابو جہل جو ہے اپنے آپ کو ابو الحکم کہلاتا تھا، حکمتوں والا، دانا بندہ، زیرک ہیں۔ اور ایسے ایسے لوگ ان کے کہنے کے مطابق دانا تھے، جنہوں نے رسول اللہ علیہ السلام سے ایسے ایسے مطالبات کیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وہ روٹی کمانے والے ہیں، مکے کے مشرک بڑے بڑے تاجر ہیں، بڑے بڑے کاروباری ہیں، بڑا پیسہ ہے ان کے پاس، سونا ہے، چاندی ہے، جداد ہے، بڑے بڑے باغات ہیں ان کے پاس۔ یہودی بھی کوئی کم امیر نہیں ہے، بہت بڑے امیر تھے یہودی، سنار کا کام سارا انہی کے پاس تھا، سنارے تھے یہودی سارے ہیں جی، اور بڑے بڑے باغات تھے یہودیوں کے، اتنے امیر ہیں، سارا کچھ موجود ہے، اور ایک طرف صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں، کھانے کی روٹی میسر نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی تک میسر نہیں ہے ان کے پاس۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آج جو ایک معیار ہم نے مقرر کیا ہے، جس بندے کے پاس چار پیسے زیادہ آ جائیں، وہ ٹیڑھا منہ کر کے، چبا منہ کر کے انگریزی بول لیتا ہو تو ہم کہتے ہیں بڑا ہی پڑھا لکھا ہے، چاہے وہ دین سے دشمنی کیوں نہ ہو، دین کے خلاف بکواسی کرنے والا کیوں نہ ہو۔ جیسے اس وقت یہود و نصارہ نے اور مشرکین نے دنیاوی وسائل اور مادیات کی ہر طرح کی آسائش پاس ہونے کے باوجود
انہوں نے جب اعتراض کیے رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام پر اور بے جا مطالبات کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں لا یعلمون، یہ تو کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو کچھ جانتے نہیں۔ اور آج ہمیں افسوس ہوتا ہے جو انگریزی پڑھے ہوئے 4 پیسے کیا کما رہے ہیں، لوگ انہیں علم والا کہتے ہیں، لوگ انہیں علم والا کہتے ہیں، کہتے ہیں جی بڑا ہی پڑھا لکھا۔ اچھا میں نے کہا بھی تمہارا بھی معیار ہمیں سمجھ نہیں آتا، بندہ پڑھ کیا ہے ہیں جی، پڑھ کے جناب 16 سال پڑھ کے پھر ڈپلومے کیے، اس نے سارا کچھ کیا، کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں پڑھا لکھا ہے۔ میں نے کہا عالم ہے؟ کہتا عالم تو نہیں۔ میں نے کہا پڑھا لکھا پھر کسے کہتے ہیں؟ اچھا جسے عالم کہہ رہے ہیں اسے جاہل کہتے ہیں، اور جسے پڑھا لکھا کہہ رہے ہیں اسے عالم نہیں مانتے۔ یہ منافقت ہے یا نہیں؟ یہ عجیب ان کی فلسفی ہے جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ کہیں گے انہیں پڑھا لکھا اور عالم نہیں مانتے۔ پڑھ کیا جناب پوری پی ایچ ڈی کر لی، ماسٹر کر لیا، اس نے سارا کچھ کر لیا، بھائی عالم ہے؟ نہیں جی عالم تو نہیں ہے۔ ہیں کتنے سارے ہیں بیچارے ہیں پی ایچ ڈی کر کے بھی بکری منڈی میں یا اس طرح کی جگہوں پہ جا کے پارکوں میں جا کے مزاحیہ ویڈیو بنا رہے ہیں، اور بیچاروں کو نماز تک پڑھنے کا پتہ نہیں، نماز تک نہیں پڑھتے۔ کیا ہے جی بڑا ہی پڑھا لکھا ہے بندہ۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی آپ لوگوں کو بتایا کریں میں پی ایچ ڈی کیے ہوں۔ میں نے کہا جی اچھا جی پھر پڑھے لکھے تو بہت ہیں، عالم بھی ہیں؟ نہیں جی عالم تو نہیں ہیں ہم۔ اب بتائیں یار کیا منافقت ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے وہ لوگ جن کے پاس مالی وسائل بھی ہیں اور علم بھی ان کے پاس، وہ ہے جو رب تعالیٰ کی وحی کی ہوئی ہے، رب تعالیٰ کی وحی کیا ہوا علم، اگرچہ ان کے پاس محرف تھا، تعریف کر چکے تھے، تبدیلی کر چکے تھے اس میں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ان کے بارے میں؟ ما لا یعلمون، یہ تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ اس سے ثابت کیا ہوا؟ جو بندہ علم کے تقاضے پر عمل نہ کرے وہ جاہل عالم نہیں ہے۔ جو بندہ علم کے تقاضے پر عمل نہ کرے وہ عالم نہیں ہے، پکا جاہل ہے۔ آج جتنے بھی بیچارے پڑھتے جاتے ہیں سکول، ان کو سوائے اپنا منہ چٹا کرنے کے، سویرے سویرے اٹھ کے بیٹھیں گے جناب شیشے سامنے رکھ کے اپنے منہ کو جناب بنانا شروع کر دیں گے، ہے یا نہیں ایسا؟ منہ سفید اور گورا کرنے کے اور تن پروری کے علاوہ کوئی کام آتا ہی نہیں دوسرا انہیں، صرف یہی آتا ہے بس۔ آپ لڑکیوں کو دیکھ لیں وہ بھی یہی لچھن کر رہی ہیں، لڑکوں کو دیکھ لیں وہ بھی یہی کاموں میں لگے ہوں۔ اور جو تقاضا علم پر عمل نہ کرے، اور ان بیچاروں کے پاس تو علم بھی 11 12 والا ہے، دین کا علم ہے ہی نہیں، اس پہ عمل کیا کریں گے؟ اب بتائیں ایک بندہ سٹیٹ پڑھ گیا، میتھ پڑھ گیا، اس پہ کیا عمل کرے گا؟ کسی کو آپ دیکھیں وہ ضربے مار رہا ہے کہیں کھڑا ہو کے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کیا نفع ہوا؟ عمل کر سکتا ہے اس پر؟ تو عجیب احمق ہیں یہ لوگ۔ بھئی قرآن کریم سے سیکھیں۔ قرآن کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ واضح فرما دیا، فرمایا کہ لا یعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو جاہل اعتراض کرتے ہیں حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اب ان کے پاس وحی کا علم بھی ہو، حبیب کریم پر اعتراض کرے تو رب نے انہیں جاہل کہا ہے۔ بتائیں بھئی، کھانے کے کمانے کے سارے طریقے انہیں آتے ہیں، مکے کے مشرکوں کو، نصارہ کو، رب تعالیٰ نے فرمایا یہ جاہل ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ جاہل ہیں۔ اور عالم کون ہے؟ حضرت بلال ہیں۔ عالم کون ہے؟ بلکہ علم تو علم، عالم تو عالم، علم کے دروازے مولا علی ہیں۔ بتائیں جن کے اپنے کپڑے جو ہیں وہ اتنے بوسیدہ اور پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے تھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، ان کی قمیض یہاں سے پھٹی ہوئی تھی، دھاگے نیچے گر رہے تھے، دھاگے نیچے گر رہے تھے۔ یہ کیفیت تھی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے لباس کی ہیں، جن کے پاس جناب گھوڑا خریدنے کو پیسے نہیں ہیں۔ 8 روپے کل جمع ہوئے دنیا سے جاتے ہوئے، انہیں 8 روپے کا آپ کی تکفین کا وہ انتظام کیا گیا، کفن خریدا گیا آپ کا گھوڑے کے پیسوں سے۔ بتائیں، اور آج اتنے بڑے بڑے ڈیول فلاسفر بیٹھے ہیں، پرلے درجے کے شیطان بیٹھے ہیں، انہوں نے پکڑ کے پورا زاویہ تبدیل کر دیا ہے، ایک فکر لوگوں کی سوچ کو تبدیل کر دیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، اب لولا یکلمنا اللہ، انہوں نے کہا اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ اب بتائیں بھائی، ہمارے یہاں کوئی بندہ کہے جی میں تو وزیر اعظم کی بات وہ مانوں گا جو وزیر اعظم میرا دروازہ کھٹکا کے آ کے یہاں کہے گا، وہ بات مانوں گا۔ اب اسے کوئی دانا کہے گا یا پاگل کہے گا؟ پاگل ہی کہیں گے نا۔ بھائی وزیر اعظم ایک کے گھر میں کیسے جا کے اعلان کرتا رہے؟
وزیر اعظم نے جو آگے نیچے وزیر رکھے ہوئے ہیں اور آگے وزیروں کے نیچے اور بندے رکھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا پیغام پہنچانا تم تک، یہ وزیر کا پیغام ہی پہنچانا ہے نا، یہ تھوڑی ہے کہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہے ایک گھر میں جا کے دروازے کھٹکا کے دروازوں پہ دستک دے کے ان کو پیغام دیتے رہے میں نے یہ آرڈر جاری کیا، یہ حکم جاری کیا ہے، اس کے مطابق عمل کرو، یہ تو اس کی توہین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق اور مالک ہے، بادشاہوں کا خالق ہے وہ تو ہیں۔ جس طرح یہاں تمہارے بادشاہ کی توہین ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی یہ عظمت اور شان بہت بلند ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے کچھ خاص بندے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر بندہ رب تبارک و تعالیٰ کی وحی کو اٹھانے کی ہمت بھی نہیں رکھتا۔ رب تبارک و تعالیٰ جس بندے پر وحی نازل فرماتا رہا ہے، اس بندے کو اس عالم سے، عالم حیوانیت سے نکال کر کے عالم لطافت اور عالم نورانیت میں لے جاتا ہے پہلے، پھر رب تبارک و تعالیٰ اسے وحی کے قبول کرنے کے قابل بناتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قرآن نازل فرمائے، تورات اور انجیل نازل فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ایسے تھوڑا جناب رب تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جب کلام فرمایا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 کانوں کی طاقت عطا فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، پھر جا کے موسیٰ علیہ السلام نے رب کا کلام سنا ہیں۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے جب تجلی ڈالی ہیں، آج کہتے ہیں جی رب سامنے نظر آیا، ہمیں تو ہم مانے، عجیب پاگل ہیں ملحدین، یہی کہتے پھرتے ہیں نا آج کل، ملحدین یہی کہتے پھرتے ہیں رب ہمیں سامنے نظر آیا ہے تو پھر دکھتا کیوں نہیں ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ پھر یہ رب تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو بات حبیب آپ سے کر رہے ہیں نا، پہلی تو بات کا جواب بھی نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، جو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، میں یہ کوئی بات ہے کرنے والی، اس کا بھی کوئی جواب ہے؟ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ ہر بندے کی ہر بات کا جواب نہیں ہوتا، ہر بندے کی ہر بات کا جواب نہیں ہوتا۔ کئی بندے کی وہ بات، بابا کہتا تھا کہ جواب ہوتا ہے بات کا، بیٹ کا کیا جواب ہو؟ کوئی بندہ ویٹھ کر دے کہے جی جواب دیں اس کا جواب کیا ہے؟ ویٹھی کرنی پڑے گی نا، تو پھر کیا فائدہ بندہ اچھا بھلا شریف اور نیک بندہ ہو کے کسی کے سامنے ویٹھ کرتے ہوئے، گندہ نہیں لگے گا وہ؟ تو اس لیے بات کا جواب ہوتا ہے، کوئی بات ہی نہ ہو، کہتے جواب ہوتا ہے گل دا، تو گل ہی نہ ہو، لل ماری ہوئے کسی نے، تو جواب کا تھا، جواب کس چیز کا بھی بتائیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے دوسری بات جو انہوں نے کہا کہ معجزہ لائیں، پھر ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی لائیں ہیں تو ہم بھی مانیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے آپ پریشان نہ ہوں، یہی بات آپ سے پہلے آنے والے انبیاء کو ان کے لوگوں نے بھی کی تھی، یہی بات آپ سے آنے والے پہلے لوگوں کو بھی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا آتواصوا بہ، کیا وہ جو پہلے اپنے نبیوں کو یہ بات کر کے گئے ہیں، انہوں نے اپنے نبیوں کو ساحر بھی کہا، مجنون بھی کہا، جادوگر بھی کہا اور مجنون بھی کہا، اور انہوں نے اپنے نبیوں سے یہی مطالبات کیے تھے، میں کیا وہ مرنے لگے تھے ان کو کہہ گئے تھے کہ یہ باتیں تم نے بھی اپنے نبی سے کرنی ہیں؟ میں نہ کوئی مطالبہ نہیں کر گئے، ان کی تو ملاقات ہی ثابت نہیں۔ وصیت کے لیے، ڈائریکٹ وصیت کے لیے ملاقات ضروری ہے، صحبت ضروری ہے، ان کی تو ملاقات ہی نہیں، پھر وہ وصیت کیسے کر گئے؟ میں نہ آخر وجہ پھر کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے تشابہت قلوبہم، گندگی جیسی یہاں تھی ویسی وہاں تھی، تو گندگی کی بو جو ہے نا، بدبو ہمیشہ وہ ایک جیسی آتی ہے، زمانہ کوئی بھی ہو، دور جیسا بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے تھے۔ اب دیکھیں تشبیہ میں اور تشابہ میں فرق ہے، تشبیہ میں اور تشابہ میں فرق ہے، میں آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تشبیہ جو ہے وہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی، جیسے مثال کے طور پر ہم کسی کے بارے میں کہیں یار، مثال کے طور پر عمران خان نے سٹینڈ لیا، امریکہ کے سامنے اکڑ گیا ہے، عمران خان شیر ہے، عمران خان شیر ہے، یہ جیسے نواز شریف کو تو ویسے ہی شیر کہتے ہیں، نواز شریف شیر ہے بھائی، ہے یا نہیں؟ اب ہم کہیں جی وہ شیر ہے، کوئی بندہ جا کے اس کی قمیض اٹھا لے بھی تو کیا کر رہا ہے، کہتا میں اس کی دم دیکھ رہا ہوں، کیوں بھائی؟ اس نے کہا شیر کی تو دم ہوتی ہے بھائی، میں کہ دیکھتا ہوں اس کی دم ہے یا نہیں۔ ہم کہیں گے بے وقوف انسان، جو تشبیہ ہوتی ہے نا وہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی، یہ نہیں کہ آپ کوئی بھی لفظ کسی کے لیے بولیں بھی فلانا بندہ جو ہے وہ طبیعت کا کتا ہے، تو آپ جا کے جناب اس کو دیکھنے لگ جائیں وہ بھونکتا بھی ہے یا نہیں، 2 گھنٹے دیکھیں جی اس نے بھونکا نہیں ہے، تو آپ کہیں وہ تو کتا نہیں ہے، میں نے خود دیکھا وہ تو بھونکتا نہیں، آپ نے کہا وہ کتا ہے، یہ تو عجیب ہم کو والی بات ہوئی
ہیں تو بھائی تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی، لیکن تشابہ جو ہے وہ من کل الوجوہ ہوتی ہے، من کل الوجوہ ہوتی ہے۔ رب تبارک و تعالی نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ان کے دلوں میں تشبیہ جو ہے وہ پائی جاتی ہے، نہ اگر یہ ہوتی تو پھر من کل الوجوہ نہ ہوتی۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تشابہ پایا جاتا ہے، مطلب کیا ہے؟ میں بالکل بعین ہی جیسے دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے کافروں کے تھے ویسے ہی دل رسول علیہ السلام کے دور کے کافروں کے، جیسے دل موسیٰ علیہ السلام کے دور کے کافروں کے تھے ویسے ہی دل رسول علیہ السلام کے دور کے کافروں کے ہیں، اور جیسے دل رسول علیہ السلام کے دور کے کافروں کے تھے ویسے ہی دل آج کے دور کے کافروں کے ہیں۔ اس وقت جو یہود و نصارہ اسلام پہ اعتراض کرتے تھے، آج کے یہودی اور نصرانی جو ہے وہ بھی وہی اعتراض کر رہے ہیں۔ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں، مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دل جو ہے نا، دل ایک دوسرے سے ملتا ہے، وہ دو چیزوں سے ملتے ہیں۔ کتنی چیزوں سے؟ دو چیزوں سے۔ میں اس سے ہٹ کر کے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ایک صحبت سے اور دوسرا کسی بندے کا لٹریچر کتاب پڑھنے سے۔ مثال کے طور پر اب جس طرح میں سوچتا ہوں، میرے پاس جو شاگرد بیٹھتے ہیں، میرے تعلق والے، آپ جو سنتے ہیں مجھ سے، کوئی بندہ مجھ پہ اعتراض کرے، میں اس وقت کراچی بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے ہیں لاہور، وہ اعتراض پہلے نہ آپ تک پہنچاؤ نہ مجھ تک پہنچاؤ۔ آپ چونکہ بیٹھتے ہیں میرے پاس، سنتے ہیں رات دن، مجھے گفتگو سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، ترجمہ تفسیر سنتے ہیں، اب جو اعتراض مجھ پہ ہوگا کراچی میں، وہی اعتراض آپ پر ہو لاہور میں۔ یا جو بندہ میری کتابیں پڑھتے ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، وہ بندہ انڈیا میں بیٹھا ہے، یا وہ بندہ بنگلہ دیش میں بیٹھا ہے، یا افغانستان میں بیٹھا ہے، یا امریکہ میں بیٹھا ہے۔ اب جو اعتراض مجھ پہ یہاں ہوگا نا، وہی اعتراض ان ملکوں میں ان پر ہو، تو چونکہ وہ میری کتابیں پڑھ کے اپنی طبیعت اور مزاج میرے جیسا کر چکے ہیں، جس طرح میرا ایک سوچنے کا ایک زاویہ ہے، وہ بھی ویسے ہی سوچتے ہیں، تو بتائیں دل ایک ہونے پر جواب ایک نہیں ہوگا؟ ہیں؟ اگرچہ اس کا جواب، اس کا اعتراض جو ہے نہ پہلے مجھ پر آیا ہو نہ ان پر آیا ہو، جواب ایک ہوگا۔ کیوں؟ یہ دلوں میں تشابہ پیدا ہو گیا ہے، وہ صحبت سے پیدا ہوا، وہ جناب کتاب پڑھنے سے پیدا ہوا۔ یہ ایک سبب ہے دلوں کے ایک ہونے کا۔ اب میں آپ کو اس سے ہٹ کر مثال دیتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی شہباز شریف کی حکومت ہے، جو کوئی اعتراض اس پہ کرے گا جی حکومت مہنگائی کر رہی ہے، جو جواب شہباز شریف کا ہوگا نا، وہی جواب نیچے والوں کا ہوگا، ہے یا نہیں؟ وہ جواب نیچے والوں کو ہوگا۔ شہباز شریف کا جواب کیا ہوگا؟ وہ کہے گا جی پہلے اتنی تھی، عمران خان نے اتنی مہنگائی کر دی، تیل پہلے اتنا ملتا تھا، عمران خان نے اتنا کر دیا، اس وقت تو آپ نہیں بولے، آپ بول رہے ہیں۔ یہاں کے کسی بندے پہ، محلے کے بندے پہ بھی اعتراض کرے گا کوئی، نون لیگ کے بندے پر، تو وہ بھی جواب وہی دے گا جو شہباز شریف نے دیا ہے، کیونکہ دل ایک ہو چکے ہیں، دلوں میں تشابہ آ چکا ہے۔ اب اس کی شہباز شریف سے ملاقات تو ثابت نہیں، ملے تو نہیں ہے، چونکہ دل ایک ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اس دور کا کافر اور آج کے دور کا کافر، رسول اللہ علیہ السلام کے دور کا کافر جو ہے وہ بھی سود کو پسند کرتا ہے، میرے دور کا کافر بھی سود کو پسند کرتا ہے۔ میرے رسول اللہ علیہ السلام کے دور کا کافر جو ہے وہ یہ چاہتا ہے لوگوں میں بے حیائی پھیلے، فحاشی پھیلے، عورتوں کو، بندوں کو، مردوں کو ننگا کر کے کعبے کا طواف کرواتا ہے۔ میرے دور کا کافر بھی یہی چاہتا ہے، وہ بھی کہتا ہے لوگوں میں بے حیائی پھیلے، فحاشی پھیلے۔ جس طرح اس وقت کے کافر جو ہیں وہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں، مشرک ہوں، اسلام پہ اعتراضات کرتے تھے، آج کا مشرک اور نام نہاد کلمہ گو مسلمان جو ہے وہ بھی اسی زاویے سے سوچتا ہے، وہی اسی طرح کے اعتراضات اسلام پہ وارد کر رہا ہے۔ اس دور کا کافر جو ہے وہ بھی یہی چاہتا تھا، یہودی، کہ بس روٹی ملنی چاہیے، دین ہاتھ آئے نہ آئے۔ آج کے دور کا بے دین بھی یہی چاہتا ہے، دین ہاتھ سے جاتا ہے جائے، لیکن روٹی نہیں جانی چاہیے ہاتھ سے۔ جہاں پہ چک مار دیا نا ہم نے دانتوں سے، دانتوں کی گرفت آ گئی ہے، وہ روٹی دائیں بائیں نہیں ہونی چاہیے، دین ہاتھ سے جاتا ہے تو جائے۔ بتائیں بھائی ان کے دل اور ان کے دل ایک جیسے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اب اس معنی میں ایک حدیث شریف آپ کو سناتا ہوں میں۔ جس طرح اس وقت کے کافروں کو اعتراض تھا نا پردے پہ، اسی طرح آج کے کافروں کو بھی اعتراض ہے پردے پہ۔
ہیں مکے کے اندر، کعبے کے اندر، کعبے کے باہر عورتیں جو ہیں بے لباس ہو کر بھاگ رہی ہیں. کسی بندے نے انہیں روکا تو انہوں نے کہا، دین نے روکا، اسلام نے روکا کہ یہ ننگے ہو کے رب کے گھر کا طواف نہ کریں. ان کا پتہ کیا نعرہ تھا؟ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم ہے نا، میری مرضی ہے، میں پہنوں نہ پہنوں کپڑے، تم کون ہوتے مجھے روکنے والے، تم کون ہوتے مجھے کہنے والے. میرے دور کی رنڈیاں بھی اسلام آباد کی سڑکوں پہ کھڑی ہو کے یہی کہتی ہیں، میرا جسم ہے، میری مرضی چلے گی، میرے جسم پہ کسی اور کی مرضی نہیں چل سکتی. مولوی پردہ کر لے، آنکھیں ڈھانپ لے اپنی، اگر تمہیں اتنا ہی پردہ آتا ہے تو جاؤ پھر خود ہی پردہ کر لو، ہمیں کیوں کہتے ہو؟ بتائیں یار، دل میرے دور کی رنڈیاں جو ہیں، جو دل ان کے ہیں، جو باتیں ان کے دل سے اٹھ رہی ہیں، وہی باتیں اس دور کی کافر عورتوں کے دلوں سے اٹھتی نہیں تھی. جب دل دونوں کا ایک ہو گیا، وہ کافر کیوں اور یہ مومن کیوں؟ بتائیں بھائی، وہ کافر کیوں اور یہ مسلمان کیوں؟ جب دل ایک جیسے ہو گئے تو پھر دونوں کی سوچنے کی فکر جو ہے وہ بھی ایک جیسی ہوگی، دونوں کے اعتراضات بھی ایک جیسے ہو گئے، دونوں کے جوابات بھی ایک جیسے ہو گئے. تو بتائیں بھائی، دونوں جو ہیں وہ ایمان کے درجے میں رہے کیسے؟ وہ کافر اور یہ مومن کیوں؟ بتائیں. سود کو حرام کر دیا گیا، اس کے حلال کرنے کی کوشش کرنے والا اس وقت کا بندہ کافر ہو، آج کے دور کا مسلمان اور عاشق رسول ہو. کیوں بھائی؟ تشابہت قلوبہم، رب نے فرمایا ان کے دل ایک ہو چکے ہیں، ان کی آپس کی کوئی ملاقات نہیں. جو اس وقت کی رنڈیاں سوچتی تھیں آج کی رنڈیاں بھی وہی سوچتی ہیں، جو اس وقت کے کافر عورتیں سوچتی تھیں آج کی کافر عورتیں بھی وہی سوچتی ہیں. دل ایک جیسے ہو گئے ان کے. تشابہت قلوبہم، یار رب کا قرآن ایسے نہیں فرماتا ہیں. رب تبارک و تعالیٰ کا کلام تو ایسے نچوڑ نکال کے رکھ دیتا ہے، کوئی سمجھے تو صحیح، اس کے قریب تو آئے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب جواب دیا جا رہا ہے انہیں اس بات کا، اس کا جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ رب آ کے ہم سے کلام کرے، نہ، اس کا جواب نہیں دیا. اس بات کا جواب دیا جو کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ سونے کی سیڑھی لیں اور آسمان پہ چڑھ جائیں، فرشتہ آئے ہمارے سامنے کھڑے ہو کے کہے کہ آپ نبی ہیں، یا قرآن لولا نزل ھذا القرآن، قرآن جو ہے ہم پر نازل ہو جائے تو ہم مانیں. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو اب مطالبہ کر رہے ہیں نا آپ سے حبیب، آپ کو ہمیں معجزہ دکھا دیں. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، فرمایا کہ ہم جو بھی معجزات آپ کے ہاتھ پر ظاہر کرتے ہیں، یہ قرآن نازل کر رہے ہیں حبیب، یہ صرف یقین والوں کے لیے، بے یقینوں کے لیے تو ہے ہی نہیں. یہ مطالبے کیوں کرتے ہیں کافر ہیں؟ یہ یہود و نصارہ اور مشرکین مطالبے کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے لیے تو ہے ہی کچھ نہیں. یہ تو انہی کے لیے ہے جن کے دلوں کے اندر حق کو قبول کرنے کی استعداد ہے. یہ تو اپنی استعداد مار چکے ہیں، ان کے اندر ہمت نہیں رہی کہ اب حق کو سن سکیں، قبول کر سکیں. تو پھر یہ مطالبے کیوں کرتے پھرتے ہیں؟ چھوڑ دیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرح سے اپنے حبیب کو تسلی دی ہے. حبیب آپ ان کی فکر نہ کریں، کیونکہ آقا علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ یہ گمراہ جو ہیں، بے دین جو ہیں، یہ دین پر آ جائیں، اپنی آخرت صحیح کر لیں، جہنم سے بچ جائیں، لیکن وہ نہیں آئے اس طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کی تسلی کے لیے مزید آیت مبارک نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، میں حبیب پیارے ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. کس کے ساتھ بھیجا ہے؟ حق کے ساتھ بھیجا ہے. حبیب آپ مطمئن ہیں، حق پر ہیں، آپ پریشان پھر کیوں؟ آپ ان کو چھوڑیں. بشیرم و نذیرا، آپ اپنے ماننے والوں کو جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں، اور نہ ماننے والوں کو نذیرا، ان کو جہنم کا ڈر سنانے والے ہیں. بس آپ کا کام خوشخبری سنانا، ڈر سنانا ہے. باقی رہی یہ بات، یہ حق کو قبول نہیں کرتے، کفر کی طرف جا رہے ہیں، شرک کی طرف جا رہے ہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اور جناب اس طرح کی بدماشیاں کرتے پھرتے ہیں، تو حبیب آپ پریشان نہ ہوں. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ جہنم کیوں چلے گئے ہیں. آپ کو جو کام تھا آپ نے کر دیا ہے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا یہ جہنم کیوں گئے. بس آپ مطمئن رہیں حبیب. آگے دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ آیت مبارکہ جو اس کا بھی ایک خاص شان نزول ہے. یہودی آ کر کہتے تھے رسول اللہ علیہ السلام کو کہ آپ اس طرح کریں، کعبے کو جو آپ نے قبلہ بنایا نا اسے آپ چھوڑ دیں، اور ہمارا جو قبلہ ہے مسجد اقصی، ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں، ہم آپ کی ساری باتیں مان جائیں گے، ساری باتیں مان جائیں گے. اب بتائیں بھائی، یہودی جو ہیں اتنی بڑی آفر کر رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے حبیب نہ، حالانکہ کہہ بھی اسی کو قبلہ بنانے کر رہے ہیں جو پہلے قبلہ رہ چکا ہے، جو پہلے قبلہ رہ چکا ہے. جو قبلہ بھی رہ چکا ہو، مسلمانوں کا قبلہ رہ چکا ہو، جب رب فرما دے کہ اب نہیں،
اب نہیں۔ تو بتائیں پھر اب اس کی پیروی کرنا جو منسوخ ہو چکا ہے وہ ہدایت نہیں ہے، وہ ہوا ہے، وہ خواہش نفس ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے میں حبیب نا یہ بات نہیں ماننی آپ نے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا یہ دیکھیں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم۔ میں حبیب پیارے یہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے جب یہودی اور عیسائی، جب تک آپ اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا ایک بات مان لیں ہم مان جائیں گے، نا 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 نا، یہ آپ سے آپ کا پورا دین چھڑوائیں گے۔ آپ نے نہیں ماننی ان کی بات۔ آج ایک مطالبہ رکھا، کل اور رکھیں گے، پھر اور رکھیں گے، پھر اور رکھیں گے، یہاں تک کہ آپ سے پورا دین ہی چھڑوا دیں گے۔ یہ تو وہ کمینے ہیں۔ بتائیں بھائی یہ یہودی شروع دن سے یہ کر رہے ہیں، نصرانی شروع دن سے یہ کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے اتواصوا بے، کیا اس وقت کا یہودی جو ہے رسول اللہ علیہ السلام کے دور کا، میرے دور کے یہودی کو یہ وصیت کر گیا تھا کہ پاکستانی حکمرانوں کو یہ کہنا ہے میں تمہیں پیسے دیتا ہوں تو مسجدوں کے سپیکر بند کر دو؟ وہ وصیت کر گیا تھا ان کو کہ تم انہیں کہنا کہ عورتوں کے پردے ہٹوا دو، تم عورتوں کو کہو کہ پردہ نہ کریں، تم یہاں پہ میراتھن ریس کرواؤ، 30,000 لڑکیوں کو بے لباس کر کے صرف کچھے پہنا کر ان کی دوڑ لگوا دو۔ یہودی ان کو آگے کیا گیا تھا اس وقت یہودی، اس وقت یہودیوں کو وصیت کر گیا تھا؟ نہیں نہیں نہیں، ان کے دل ایک ہو چکے تھے۔ اس وقت کا یہودی اور آج کا یہودی، اس وقت کا یہودی تو کچھ نہیں کروا سکا کیونکہ سامنے امام الانبیاء اور حضور کے صحابہ تھے، ایک بات بھی نہیں منوا سکا، اور بات بھی وہ جو دین کی تھی وہ نہیں منوا سکا۔ لیکن آج کا یہودی جو ہے میرے ملک کے حکمرانوں سے وہ منوا چکا ہے جو عین کفر تھا، جو عین کفر تھا وہ منوا چکا ہے۔ صرف چند پیسوں کی خاطر ایسے کتے بنے ہیں پیسوں کی خاطر کہ انہوں نے جناب کافروں کی، یہود و نصارہ کی باتیں مان مان کے آج اہل اسلام کا جو حلیہ کر دیا انہوں نے، نعوذ باللہ من ذالک، دکھتا بھی نہیں یہ بھی مسلمان ہے۔ ابھی جو IMF ان کو پیسے دے رہا ہے، ابھی امریکہ کی طرف سے مطالبہ ہے کہ اپنا ایٹمی نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ ہمارے حوالے کر دو، جتنے پیسے کہتے ہو ہم دیتے ہیں۔ بتائیں جی یہ تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے؟ میں نے کہا نا نا نا، یہ نہ کہہ، یہ کہہ نہ تیرا پاکستان ہے نہ میرا پاکستان ہے، یہ انہی کا جو اشرافیہ بیٹھے ہیں اوپر، ہاں، جو جناب پورے کا پورا فنڈ کھا جاتے ہیں، سارا کچھ کھا جاتے ہیں، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ ہماری قوم ایسی بے وقوف ایسے نعرے لگاتے پھرتے ہیں، فلانا دن نعرہ وجنے جی میرے نچن دی دل کر رہے بھی نچ بھائی، کہتے نچ نچ ٹوئے پا دیں پر کی کریں کھڑا نہیں ہو جاتا میرے کو۔ انہیں مہنگائی یہ نہیں ہو گئی ہے، اب بھی کوئی بندہ کہے میرے نچنے نو جی کردہ، بتائیں اسے جوتے پڑھنے چاہیے نہیں پڑھنے چاہیے؟ توبہ نعوذ باللہ۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے یہ ہرگز آپ سے، یہ دیکھیں یہ خطاب بظاہر حضور کو ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں حضور کو خطاب نہیں ہے۔ ہاں آقا علیہ السلام تو کبھی بھی ان کی اتباع کرنے والے نہیں تھے، حضور نے کبھی بھی، یعنی کہ آقا علیہ السلام کے دل مبارکہ میں کروڑویں حصے میں بھی یہ بات کبھی آ ہی نہیں سکتی کہ آقا علیہ السلام اپنا دین چھوڑ کے یہودیوں اور عیسائیوں کا دین قبول کر لیں۔ کیوں؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کہ مسلمان اگر سوچے گا بھی صحیح نا وہ بھی ایمان سے چلا جائے گا کہ آقا علیہ السلام ایسا کر سکتے تھے، نہیں، کبھی بھی نہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں والا ان اتبعت ہاں فرمایا کہ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، واہ واہ واہ۔ آج جو کہتے ہیں نا اسلام جو ہے اندھیرے کی طرف لے کے جا رہا ہے، جی اسلام جو ہے کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، میں حبیب پیارے آپ فرما دیں ہدایت تو ہے ہی وہی جو اللہ دے رہا ہے، جو اللہ دے رہا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ہم نالج سیکھنے کے لیے ڈرامے دیکھتے ہیں، علم سیکھنے کے لیے ہم فلمیں دیکھتے ہیں، بڑا کچھ سیکھا جاتا ہے بھائی، ہم اینکروں کی تقریریں سنتے ہیں، بڑا کچھ ملتا ہے ہمیں جی۔ کیا ملتا ہے جی؟ وہ بھی بدماش، تم بھی بدماش بن رہے ہو، وہ بھی حرام خور، تمہیں بھی حرام خور بنا رہے ہیں۔ جس طرح وہ اینکر سوچتے ہیں ویسے تم سوچتے ہو، اب تمہارے دل ایک جیسے ہو چکے ہیں۔ جس طرح وہ حق کے قریب نہیں آتے ویسے تم حق کے قریب نہیں آتے، جیسے وہ حق سے بہک چکے ہیں ایسا حال تمہارا ہوا، تم بھی حق سے بہک چکے ہو۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والا ان اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، میں اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی آپ کے پاس علم آنے کے بعد، یہ ذہن میں رہے، ایک ہے علم ایک ہے جہالت، ایک ہے علم ایک ہے جہالت۔ امام جو ہے وہ علم ہے یا جہالت؟ علم امام ہے نا، یہ جہالت امام ہے، علم امام ہے نا۔ آپ بھی اپنے علاقے میں امام اسے کھڑا کرتے ہیں جس کے پاس علم ہو، تو ثابت ہو گیا علم امام ہے، جہالت امام نہیں۔ علم امام ہے، جہالت امام نہیں ہے۔ اب جب علم امام ہے
تو امام ہی بتائے گا نا کرنا کیا ہے، یہ جہالت بتائے گی کیا کرنا ہے۔ جیسے قرآن پاک کی مثال دیکھیں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو فرمایا یا ابت قد جاءنی من العلم، میں چچا میرے پاس علم آ چکا ہے، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اب تو میری پیروی کر، یہ نہ کہہ کہ میں چاچا ہوں تو میرے پیچھے چلو، نہ تیری پیروی نہیں ہوگی، علم کی پیروی ہوگی، کیونکہ میرے پاس علم آ چکا ہے۔ جاءنی من العلم، میرے پاس علم آ چکا ہے، پیروی میری کر۔ اب اس سے کیا ثابت ہوا کہ جب بات آ جائے علم کی اور جہالت کی تو پیروی کس کی ہوگی؟ علم کی۔ اب باپ بھی ہے وہ بے علم ہے تو پیروی کس کی کرے؟ بیٹے کی۔ کس کی کرے گا؟ بیٹے کی۔ اب بیٹا عالم ہو کے جاہل ابے کے پیچھے چل رہا ہو، جی ابا جاہل ہے لیکن بات تو کیا ہے، اس کی وہی بات مانی جائے گی جو حق ہوگی اور علم کے مطابق ہوگی، دین کے مطابق ہوگی۔ اگر وہ بھی کوئی ایسی بات کرتا ہے جو علم سے ہٹ کر ہے، خدا رسول کی مخالفت میں مبنی ہے، تو پھر یہ نہیں دیکھیں گے ابا ہے، پھر یہ ابے کو بھی کہیں گے ابا مجھے اپنے پیچھے نہ چلا، تو میرے پیچھے چل، تو میرے پیچھے چل، کیوں؟ علم میرے پاس ہے۔ یہ قرآن سے مثال موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو فرمایا جسے ابا کہا گیا قرآن میں کہ میرے پیچھے فتبعنی، میری پیروی کر تو ہیں۔ آج رسوم و رواج کے پیچھے اگر عالم چل پڑے، معاشرے کے پیچھے عالم چل پڑے، تو یہ ذہن میں رکھیں عالم جو ہے وہ علم کے پیچھے نہیں چلا، وہ جہالت کے پیچھے چل پڑا ہے۔ لوگ مول میں بیٹھے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ جی لوگوں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، معاشرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ امام نہیں ہیں، امام نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ ممبر رسول پہ بیٹھ کے یہ تبلیغ کر رہا ہو اور نہیں جی ادھر چلو جدھر ہوا آ رہی ہو، نہ اس طرح نہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کے غلام ایسے نہیں کرتے۔ رب تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا جی دیکھیں، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، فرمایا کہ نہیں ہے تیرے لیے اللہ کے پاس، اگر ایسا کام کر دیا، یہ بظاہر خطاب حضور کو لیکن حقیقت میں لوگوں کو ہو رہا خطاب، میں اگر تم نے یہود و نصارہ کی پیروی کر لی، رب دھمکی دے رہا ہے، رب دھمکی دے رہا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر تیری پکڑ ایسی آئے گی، پھر تجھے رب تبارک و تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی مددگار ملے گا، نہ کوئی تیرا دوست ملے گا، کوئی بھی نہیں ملے گا تجھے، کوئی بھی تیری مدد نہیں کرے گا۔ پھر بتائیں بھائی آج پاکستان کا بھڑگو سے نکل گیا نہیں نکلا ہے؟ کتنی غربت آ گئی ہے، آج لوگ ڈکیتیاں بڑھ گئی ہیں، ہر گھر میں لڑائی شروع ہو گئی ہے، ماں بیٹی کی، بیٹی باپ کی، اس طرح کر کے لڑائیاں ہونے لگی ہیں۔ جب ان کو کھانے کو روٹی نہیں ملے گی تو لڑائیاں ہی ہوں گی نا۔ بہو کہے گی لا کے دیں، وہ کہیں گے کہاں سے لائیں، لڑائی شروع۔ گھر کی لڑائی جو ہے معاشرے کی لڑائی تک لے جاتی ہے، اور معاشرے کی لڑائی ملکوں تک لے جاتی ہے۔ ملک میں فساد پھیلا تو دوسرے ملک کود پڑیں گے یہاں۔ آج جو حالات بنائے جا رہے ہیں یہ زبردستی کے بنائے جا رہے ہیں، یہ مصنوعی حالات ہیں۔ میرے ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں، میرے ملک کے اندر وسائل موجود ہیں لیکن تقسیم غلط ہے، اس کی تقسیم غلط ہے۔ ایک وہ بندہ بیچارہ 15,000 روپے کما کے آتا ہے، اس کو تو نہ حکومت بجلی کا بل دے، نہ دوائیاں دے، نہ پینڈول دے، نہ کچھ اور دے۔ ایک وہ بندہ ہے جو محکمے میں لگا ہوا ہے بجلی کے، تنخواہ بھی 60-70 ہزار ہے، بجلی مفت، 2000 یونٹ مفت چلائیں بھائی، بتائیں بھائی یہ تقسیم صحیح ہے؟ ایک جج ہے لاکھوں تنخواہ، لاکھوں روپے تنخواہ لے رہا ہے، اسے پٹرول مفت، اسے بجلی مفت، اسے گیس مفت، تنخواہ بھی لاکھوں میں، وسائل کی تقسیم دیکھیں کیسی ہے۔ یہی ظلم تو فرعون نے کیا تھا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ آپ نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو حکم تھے خود، حضور خود حکم تھے، جو فرما دیتے وہی شریعت تھا، شریعت جو حضور فرماتے وہ شریعت تھا، حضور جیسے تقسیم کیا کرتے تھے۔ اب ہم کیا کریں؟ حضرت عمر کو بلایا گیا، حضرت عمر کہنے لگے حضرت ابوبکر صدیق کو آپ ایسے کریں گریڈ بنا دیں، درجے مقرر کر دیں، اور 5-6-7 مقرر کیے، علم کی بنا پر، جہاد کی بنا پر، جد و جہد جو دین کے لیے انہوں نے کیا، اس حوالے سے آپ گریڈ بنائیں، ان کے درجے بنائیں، اس حساب سے ان کو پیسے دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں ایسا نہیں کر سکتا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ پتہ کیوں؟ وجہ کیا بیان فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ وسائل کی تقسیم جو ہے نا وہ درجے کے حساب سے نہیں ہوگی، وہ تقسیم جو ہے ضرورت کے حساب سے ہوگی۔ جتنی ضرورت ہے کسی کو اتنی ملے گی۔ اب ایک بندہ ہے، اس کے گھر میں 2 بندے ہیں، اس کو 10 بندوں کو کھانا کیوں؟ ایک بندے کے گھر میں 10 بندے ہیں، اس کو 2 بندوں کو کھانا کیوں؟ سبحان اللہ، اسلام کی تعلیم دیکھیں یار، بندہ صدقے واری نہ جائے یار۔ آج کے الو کے پٹھے کیسی تقسیم کر رہے ہیں؟ ایک بندے کے پاس 50 بندے ہیں اس کے گھر کے کھانے والے،
لیکن اسے حکومت 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک بندہ جو وہ اکیلا بیٹھا ہے الو کا پٹھا ہیں، افسر بن کے بیٹھا ہے، اسے لاکھوں مل رہے ہیں، رشوت بھی وہ لے رہا ہے، سارا کچھ وہ گھبٹ کر رہا ہے، لیکن غریب کو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ یہ کام میں نہیں کروں گا، بلکہ میں یہ نہیں دیکھوں گا گریڈ کیا اس کا بنتا ہے، درجہ کیا بنتا ہے، درجہ نہیں دیکھوں گا، میں ضرورت دیکھوں گا۔ بتائیں یار ایسا نظام ہے پوری دنیا میں؟ الو کے پٹھے کہتے ہیں جی مولوی کیا کریں گے؟ میں نے کہا مولوی جس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے کیا اس طرح کریں گے، ضرورت دیکھیں گے، ضرورت پہنچائیں گے ان کے دروازے پر۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ کا یہ ذہن تھا بھی گریڈ اپ بنایا جائیں، لوگوں کے اندر درجہ بندی کی جائے، اس حساب سے دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دورہ، حضرت عمر کا دورہ آیا تو آپ نے پھر وہی کر دیا، درجوں والا حساب۔ 10 سال آپ نے یہی چلایا۔ آخری سال جب آیا نا، آپ نے دیکھا کہ حالات قابو نہیں آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، جو حضرت ابوبکر صدیق کی سوچ تھی وہی صحیح تھی، جو ابوبکر صدیق نے کہا تھا وہی ٹھیک تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، اور میں میرے شیخ ٹھیک کہتے تھے، میرے مرشد ٹھیک کہتے تھے حضرت ابوبکر صدیق کہ یہی نظام ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اب اس سال میں بھی وہی نظام کروں گا جو حضرت ابوبکر صدیق نے 2.5 سال نافذ کیا تھا۔ اب ہوا کیا، اسی سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہو گئی۔ نظام کون سا؟ جو حضرت ابوبکر صدیق کا تھا۔ ہیں بتائیں آج جو وسائل کی تقسیم ہے وہ کس بنا پر ہو رہی ہے یار؟ لوگ جھوپڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حکومت پکڑ کے فوجی کو ہیں اسے جناب ہزاروں ایکڑ زمین دے دیتی ہے، یہ آپ کی ہے جی، ہیں اور پسا جا رہا ہے بیچارہ غریب یہاں کا۔ ہیں جنرل مشرف کا اتنا بڑا فارم بنا ہوا یار، وہ ہے ہی نہیں یہاں، وہ ہے ہی نہیں۔ بتائیں اسلام ضرورت دیکھتا ہے، درجے نہیں دیکھتا۔ اگر یہ انہیں حیا ہوتی تو جنرل مشرف کے پاس اتنا بڑا فارم ہوتا؟ یہ تو ایک فارم ہے نا جو دکھ رہا ہے، جو اس کے علاوہ ہیں وہ تو نظر ہی نہیں آتے ہمیں۔ ہیں جس طرح وہ کام کرتے ہیں خود دکھائی نہیں دیتے، اس طرح ان کے اثاثہ جات بھی دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا جی، دیکھیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، میں وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ ہیں اولئک یؤمنون بہ، یہی ایمان والے ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں ومن یکفر بہ، جو کتاب کا انکار کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، فاولئک هم الخاسرون، رب نے فرمایا یہی گھاٹے والے ہیں، چاہے چاند پہ پہنچ جائیں ہیں گھاٹے والے، ہیں نقصان والے۔ اب دیکھیں جی اگلی آیت مبارکہ، بس بات ختم کرتے ہیں۔ جہاں سے رب تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر شروع کیا تھا نا، اسی بات پہ رب ختم فرما رہا ہے۔ آج نمبر 40 سے رب نے فرمایا یا بنی اسرائیل، آخری بات جب ہو رہی ہے ان کی تو یہاں بھی یہی فرمایا یا بنی اسرائیل۔ ان کی ساری حرکتیں، کرتوتیں، لچھن سارے بیان کر کے رب فرماتا ہے یا بنی اسرائیل۔ یہ علم بلاغت کا عظیم ترین کلیہ ہے، بندہ جو دعویٰ کرے نا شروع میں دلائل پورے دے کر بات ختم بھی اسی پہ کرے، بات ختم بھی اسی پہ کرے۔ یہ نہیں بات شروع کہاں سے ہوئی ہو ختم کہاں ہو رہی ہو، نہ یہ نہیں۔ رب تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل کیا کہ شروع کی تھی بات، یا بنی اسرائیل کیا کہ رب ختم فرما رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت جو میں نے تم پر کی ہے اور میں نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو تم اس دن سے جب کوئی جان کسی کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں دے گی، ولا یقبل منہا، اور نہ ہی کسی کی طرف سے کوئی عوض قبول کیا جائے گا، بدلہ لے لیا جائے، پیسے لے لیے جائیں، جداد لے لی جائے، اسے چھوڑ دیا جائے، نہ ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ ہی کسی کافر کو شفاعت نفع دے گی، ولا هم ينصرون، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ آخری بات رب تعالیٰ نے یہی کی، یہ سارے یہودیوں کے بارے میں، سارے نصرانیوں کے بارے میں، سارے مشرکوں کے بارے میں، نہ یہودی بھی سارے ذلیل ہوں گے، نصرانی بھی سارے ذلیل ہوں گے، نہ ان کی مدد کی جائے گی، نہ ان کے حق میں شفاعت قبول کی جائے گی، یہ سارے جہنم جائیں گے اور جہنم میں ہی پڑے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔